جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر سیما، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ باشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو سر۔ باشانی صاحب، میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ ایک اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، اسے کہتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 21، اس میں پاکستان جو ہے وہ 189 کنٹریز میں 154 پوزیشن پہ آیا ہے۔ اور آبویسلی یہ کوئی اچھا نمبر نہیں ہے کہ ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم 190 ملکوں میں 154 پہ آنا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہے، کبھی ان کے ایسٹس نکل آتے ہیں۔ ابھی جنرل باجوہ جو ہیں ان کے بارے میں ایک خبر چلی، فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ نے چلائی کہ جی ان کے 12-13 ارب روپے کے ایسٹس ہیں۔ اور جو پاکستان کے جو فائنینس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھا دی کہ اسٹیبلش کریں کہ یہ ان کی انفارمیشن کیسے باہر لیک ہوئی۔ سو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایسٹس تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آلریڈی پاکستان کا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس میں انہوں نے یہ انفارمیشن جمع کرائی ہوئی ہے، جس کی بیس کے اوپر یہ سارا یہ ایسٹس باہر آئے ہیں۔ سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب اتنی ملک کے اندر ایک طرف عمران خان ہے، گھڑی بیچ دی، نواز شریف ہے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، آصف علی زرداری اور ان کی فیملی پہ کرپشن کے چارجز ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں جب ملک کے اندر یہ ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جنگ ہوتی ہے، جب یہ ایشوز آتے ہیں، ویلتھ کے ایشوز آتے ہیں، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، پھر ایلیٹ جو رول کر رہی ہوتی ہے وہ اتنا پیسہ جو اس نے کمایا ہوتا ہے وہ امیر ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا پوزیشن دے انجوائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو غریب آدمی ہے وہ نیچے کا نیچے رہ گیا ہے؟ تو کتنا کچھ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ نقصان پہنچا سکتی ہے سوشل کانٹریکٹ کو، عمرانی معاہدے کو، اور لوگوں کا جو آپس میں رہنا سہنا ہے اس میں کتنا کچھ سمجھتے ہیں مسٹرسٹ سسٹم کے بارے میں مزید جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آ گیا ہوگا؟ بالکل صحیح کہا جناب آپ نے، لیکن اس میں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہیو اور ہیو ناٹس کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا جنگ ہے، جنگ کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کی نہ تو کوئی وائس ہے، نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے، اور نہ کہیں کسی بھی طریقے سے ان کی جو میزریبل سٹیٹ آف افیئرز آپ کہہ لیں ان کو کوئی ڈسکس کرتا ہے۔ پاکستان میں آپ زیادہ پیچھے تو نہ جائیں، لیکن گزشتہ 5 سال سے اگر آپ سب سے بڑا ایشو جس کو ڈسکشن میں دیکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ رولنگ ایلیٹ ارریسپیکٹیو آف کہ وہ کون ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے دولت بنانے کے پروسیس میں انوالو ہے۔ اب یہ جو باجوہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو یہ تو ایک ویریفائڈ سرٹیفائڈ قسم کے فیگرز ہیں جو کہ آئے ہیں ریونیو، جو پاکستان ریونیو جو سروسز یا جو بھی نام ہے اس محکمے کا اس کی طرف سے، لیکن وہ جو ہے اس پہ اعتراض لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ 13 ارب یا 14 ارب کہاں سے آئے اور کیوں آئے، جو رولنگ ایلیٹ کے باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پوزیشن میں ان کو اعتراض یہ ہے کہ یہ لیک کیوں ہو گئے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بھونڈا قسم کا اور انفارگیویبل قسم کا اعتراض آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، جو آدمی اس طرح کے کسی عہدے پہ فائز ہے انٹرنیشنلی دنیا بھر میں کہیں بھی، تو اس کے اس طرح کے ایسٹس جو ہیں وہ آلریڈی پبلک نالج ہونی چاہیے، تاکہ یہیں سے تو معاملات شروع ہوتے ہیں نا، جہاں سے ٹرانسپیرنسی اور سیکریسی کے درمیان جو ہے وہ ایک لکیر آتی ہے کہ کیا چیزیں آپ سیکرٹس رکھ سکتے ہیں اور کیا آپ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن بہرحال یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں بڑا آپ کی جو ڈسکشن ہے اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں پاکستان جو ہے 190 میں سے 144 پہ آیا ہے، یہ آنا چاہیے تھا 190 میں سے 190 یا اس سے کوئی ایک نمبر پیچھے، چونکہ پاکستان میں کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکسز ہیں، جو اشاریے ہیں، اگر آپ ان کو زیادہ باریکی کے ساتھ جا کے دیکھیں تو اس حساب سے تو اتنا اس کو آنا نہیں چاہیے تھا جہاں پہ یہ آیا ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ہمیں کسی طرف دیکھنے کی یا کسی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کے اویلیبل اسٹیٹسٹکس ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہیں،
حالانکہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اس طرح کے سٹیٹس میں غلطی کی گنجائش مارجن یا بہت زیادہ ہوتا ہے یا پھر بہت ساری چیزوں کو انفلیٹ کیا ہوتا ہے یا کم کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم انہی کو مان لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گزشتہ 5 سال میں جو بجٹ پیش ہوئے، اس بجٹ کو آپ ذرا بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو آپ پہ سچویشن جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایک آدمی کے پاس 13 ارب روپیہ کہاں سے آیا، اور ایک آدمی کا جو ہیومن جو آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی لوएسٹ آف دی لوएسٹ میں کس طرح شمار ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو عام آدمی ہے جس کو آپ نے ہیو ناٹ کہا ہے، اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کی جو صحت ہے، اس کی جو خوراک ہے، نیوٹریشن ہے، یہ جو اس کی بیسک اس کا جو شیلٹر ہے، یہ چیزیں جو ہیں اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ آپ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس حساب سے پھر جو ہے وہ آپ کے انڈیکیٹر شو کرتے ہیں کہ آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے، آپ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک دیکھ لیں، جاپان تک دیکھ لیں، تو اس میں یہی کرائیٹیریا ہے کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کتنا بجٹ مختص کرتے ہیں اور اس حساب سے پھر ریزلٹس آتے ہیں۔ چونکہ یہاں کوئی میجک تو ہوتا نہیں یا کوئی میریکل کی گنجائش تو نہیں ہوتی نا، یہاں تو یہی ہے کہ جتنا ان پٹ ہے اتنا آؤٹ پٹ ہے، اور جتنا آپ ٹرانسپیرنٹلی ان پٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ جو بجٹ مختص کرتے بھی ہیں ٹوٹل بجٹ کا، اس میں سے آپ ڈیفنس کو نکال لیں اور آپ جو اپنے ملک کی آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس ہیں ان کو نکال لیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انفیکٹ جو ہے، اور یہ جو بجٹ مثلا آپ نے تعلیم پہ اگر کر دیا فار ایگزامپل کہ تعلیم پہ آپ نے جی 2% لگا دیا، تو اس میں سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں انتظامی اخراجات اور دوسری چیزوں پہ اور جو کرپشن ہے اور جو لیک ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اس پہ کتنے خرچ ہوئے، اور پھر فیلڈ میں جا کے تو بچوں کو انفیکٹ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں ڈالنے کے لیے کتنے خرچ ہوئے، تو یو ول بی سرپرائزڈ۔ یہ کوئی 0 کچھ بنتا ہے، یہ 0 کچھ بنے گا جو ریئل ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جائے گا۔ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں، کلرکس جو بھی ایڈمنسٹریٹو سٹاف، وہ بھی تو دینا ہے، ضروری ہے، اور وہ جو محکمے کا بوجھ ہے جس میں آپ کے گوسٹ سکولوں سے لے کے تو ایسے سکولوں تک کہ جن میں 2-2 3-3 بچے انرولڈ ہیں، جہاں کے 200 300 بچے کو ہونا چاہیے، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے جو بہت ایک لمبی ڈسکشن کی چیز ہے، تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی یہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اور اگر آپ اپنے ڈیفنس پہ جو ہے اپنے بجٹ کا 37 یا 40% تک بھی لے جاتے ہیں، ایک تو ہے ریئل بجٹ، اور ایک جو ہے جو مختلف مادوں میں پھر اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ 30 سے اوپر جاتا ہے، تو اس پھر محکمے کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اسی حساب سے اس کے حصے دار بنتے ہیں۔ لیکن یہ سوال ایک بہت بڑا ارتھ شیکنگ قسم کا فیگر ہے کہ آپ کا کوئی ایک 22ویں اسکیل کا جنرل جو ہے وہ اگر ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے جو راز اگر فاش ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو راز کہتے ہیں، جو کہ ہنسی آتی ہے، گزشتہ 70 سال سے پاکستان کی سب سے بڑی ڈسکشن ہی یہی ہے، تو اس میں راز والی کوئی بات ہے ہی نہیں، یا سرپرائزنگ والی بات دونوں طرف نہیں ہے، نہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی لو ہونے میں اور نہ ان لوگوں کے ہائی ہونے میں جو مراعات یافتہ لوگ ہیں۔ لیکن اگر چلیں فار دی سیک آف ڈسکشن ہم کہہ دیتے ہیں، تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے بڑے پیسے جو ہیں ایک 22ویں اسکیل کا ایک ملازم ہے تو اس کی تنخواہ سے تو نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک آدمی سرکاری ملازم ہے فل ٹائم، اتنی بڑی ملٹری مشین کو رن کر رہا ہے، تو وہ بزنس تو نہیں کر سکتا، نہ اسے بزنس کرنا چاہیے، اور اگر کر بھی رہا ہے تو وہ بزنس کیا ٹرانسپیرنٹ ہے، ڈکلیئرڈ ہے، اور اس میں پتہ چلا ہے کہ کہاں کہاں انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا اور کہاں کہاں نہیں ہوا۔ یعنی بزنس تو وہ ہے نا جو باقاعدہ ملک میں رجسٹرڈ ہے، آن گراؤنڈ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب کا ریسٹورانٹ ہے جی، یا یہ باجوہ صاحب کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ لیکن جو اس طرح کے پراسرار بزنس ہیں جن کی کہیں کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے یا کوئی کمیشن ہے، یا پھر سب سے بڑی بات جو پاکستان میں ایک ایکسپٹڈ ٹروتھ بن گیا ہے وہ ہے آپ کے جو ہے وہ مراعات،
کہ یہیں سے تو پیسے آتے ہیں کہ مثلاً آپ کتنے پلاٹس لے سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں، جس طرح بالکل گھڑی بکی اور اس پہ اتنا ہنگامہ برپا ہے۔ ایک گھڑی توشہ خانے سے آپ اس لیے لیتے ہیں نا کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، ظاہر ہے انٹائٹلمنٹ آپ کی، تو پھر اس کو بیچتے ہیں تو یہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک پلاٹ آپ کی جو ہے انٹائٹلمنٹ ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی اخلاقی ضابطے جڑے ہیں کہ ایک جو 3 اسٹار ملٹری جنرل ہے وہ کتنے پلاٹ لے سکتا ہے اور وہ لے کے کتنے بیچ سکتا ہے، کس طریقے سے بیچ سکتا ہے؟ کیا یہ ایک بزنس ہے یا ایک مراعات ہے؟ دیکھیں، ایک مراعات ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے آپ کی پریویلیج، اور ایک یہ ہوتا ہے جب آپ پریویلیج کو بزنس بنا دیں۔ مثلا آپ توشہ خانہ سے گھڑی لے سکتے ہیں، دیٹس گڈ۔ تو توشہ خانہ سے گھڑی لینا اور توشہ خانہ سے گھڑی لے کے اس کو ایک بزنس میں جو ہے وہ بدل دینا، جو اس سے آپ کی فارچون ہی بدل جائے، یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاب تو سرکاری کر رہے ہیں، لیکن سائڈ پہ آپ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں آپ سرکاری جاب کی جو اثر ہے، جو انفلوئنس ہے، اس کو یوز کر کے آپ ناجائز پیسہ بنا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح پاکستان میں کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جرنلوں کو پلاٹ کیوں ملتے ہیں۔ پلاٹوں کا جو وہاں پہ ایک ایلوکیشن کا سسٹم ہے، وہ سب کو جس کی طاقت ہے سوائے بیچارے عوام کو، سب کو ملتے ہیں، عوام کا کہیں کوئی کوٹا نہیں۔ لیکن آپ کے ایک جرنلسٹ سے لے کے ایک جرنل تک کوئی آدمی بھی جس کے ساتھ کو 2-4 آدمی ہیں، اس کا ایک کوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی بری بات نہیں، پلاٹ ملتا ہے، لیکن پلاٹ ملنے میں اور پلاٹ کو ایک فارچون چینجنگ قسم کی بزنس میں بدل دینا جو ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دس از ناٹ اباؤٹ پلاٹس۔ یہ لیئرز اینڈ لیئرز آف کرپشن ہیں، لیئرز اینڈ لیئرز آف مس یوز آف پاور، اینڈ لیئرز اینڈ لیئرز آف مس یوز آف انفلوئنس، اور آپ کا جو ڈیزگنیشن ہے اس کا، جس کے نتیجے میں جب ایک جنرل ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہانیاں مشہور ہوتی ہیں۔ کسی نے پورا آئی لینڈ خرید لیا، کسی نے پورا جزیرہ خرید لیا، کسی نے پورا ایک چین خرید لیا پیزا بیچنے کا اور خریدنے کا۔ تو یہ کوئی محض مذاق تو نہیں نا، یا جسٹ کوئی ایلیگیشن تو نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس پہ ڈسکشن کب ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی، کہ کیا یہ پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کو اتنا زیادہ ڈسپیرٹی کا جو لفظ استعمال کیا آپ نے، پرفیکٹ جو اس کی ڈسکرپشن ہے، کہ وہ اس طریقے سے اگر استعمال ہوتے رہیں گے تو عوام ظاہر دن بدن نیچے، اور یہ جو رولنگ ایلیٹ یا مراعات یافتہ طبقات ہیں وہ دن بدن اوپر ہوتے جائیں گے، اور ان کے درمیان یہ گیپ گہرا سے گہرا ترین ہوتا جائے گا۔ اور یہ ہیومن انڈیکسز کی جو شو ہو رہا ہے 145 اور سم تھنگ، یہ کون سا نمبر ہوتا ہے بھائی؟ نمبر تو چلیں پہلے 20 ہو گئے یا پہلے 30 ہو گئے، یہ تو ایسے تکلفن انہوں نے ڈال دیا، ورنہ 100 سے اوپر تو گننا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی آپ کا انڈیکس بھی ہے۔ عوام بھوکے ننگے ہیں، سامنے نظر آتے ہیں جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اگر چند لوگ جب ریٹائرڈ ہوں، جب وہ حاضر سروس ہوں، تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے ان کی، کہ پورا ملک ان کے آگے بچھا پھرے، جس میں سیاستدانوں سے لے کے تو کون کون سے لوگ، اور جب ریٹائرڈ ہوں تو جزیرے خریدنے کی پوزیشن میں ہوں، اور اوپر سے آپ کی ایلیٹ کو یہ شکوہ ہو کہ ان کے راز کیسے فاش ہو گئے، تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ دس از دا کوسچن وچ نیڈس ٹو بی آسک۔ بلکہ اس کو ریفریز کر کے اگر میں ڈالوں، کوسچن کو ریفریز کروں، تو وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے واقعی؟ چونکہ ملک تو عوام کے لیے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے اڈا بنایا ہوا ہے کوئی 2% ایلیٹ کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے، تو پھر آپ اس کو ملک چلانا نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہ آپ اڈا چلا رہے ہیں جہاں سے آپ دولت جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اور غریب کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اور اس کے سر پہ بیٹھ کے تو آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے بیرسٹر صاحب۔ یہ جو آپ نے بات کی، ہم اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں انڈیا کا 131 نمبر ہے، بنگلہ دیش کا 133 ہے۔ تو دیکھو نا، ہمارے خطے کے ممالک ہمارے ارد گرد ہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا اور ان کا بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ 40% زیادہ ہے پاکستان کی بنسبت۔ انڈیا کے فورن ڈائریکٹ سینٹرل بینک کے پاس کو $580 ارب پڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے پاس صرف 8 بلین پڑے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کو سر آپ لے لیں تو وہ تقریباً پاکستان کا جو صوبہ سندھ ہے اس کے سائز کا ہے،
اور جسے آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کبھی انڈر واٹر رہتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آتے ہیں، لیکن دے آر پرفارمنگ وے بیٹر دین پاکستان. تو بیرسٹر صاحب کوشچن پھر یہ آ جاتا ہے، ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے نیچے ہے بیرسٹر صاحب، ادر دین نیپال کے علاوہ. نیپال کا ہے وہ ہم سے نیچے ہے. مجھے وہاں پہ اتفاق سے جانے کا ہوا اسی سال، اور ہم تو سب سہارن افریقہ ممالک جو ہیں ان کے برابر جو ہے ہم آتے ہیں. فوج ہماری بہت بڑی ہے، نیوکلیر ایسٹس ہیں، لیڈ کے خرچے بہت زیادہ ہیں. تو لوگ پھر بیرسٹر صاحب پوچھتے ہیں 75 سال بعد یہ سارے کا سارا یہ جو گورننس ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ مطلب یہ کیا ہم کون سے راستے پہ ہیں؟ اگر اس کا جو سینٹرل جس چیز کو آپ نے جس ملک کو حاصل کیا تھا کہ جی یہ بھٹو کہتا تھا یہ جی اسلام کی لیبارٹری ہوگا، ہم نے جناب ترقی کرنی ہے، ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، وہ بھی سارا کچھ کر لیا آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر واٹ از دا وے فارورڈ؟ مطلب یہ ہم اس بات پہ بھی تو بحث نہیں کر رہے کہ ہماری ڈائریکشن ہماری کیا ہونی ہے، ہم کس طرف جائیں گے، ہمیں کیا چاہیے کیا. اور ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن اور ڈائلاگ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں ابھی تک تو یہی نہیں پتا کہ ہماری ڈائریکشن ہے کیا. تو پھر بیرسٹر صاحب مطلب کیا، مطلب 75 سال بعد کیا آپ نے جو بڑا خوبصورت کہا، کیا یہ اڈا ہے یہ صرف 2% لوگوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ جوڈیشری میں ہوں، وہ ججز ہوں، وہ جنرلز ہوں، وہ پارلیمنٹیرینز ہوں، وہ میڈیا کے لوگ ہوں، کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں گے، مانیٹر کریں گے، اینڈ دین لٹو اور پھوٹو ہو جائے گا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب وٹ وی ہیو اچیوڈ، ہم نے کیا 75 سال بعد پھر ہمارے ہاتھ میں کیا لگا، اور وہ جو ایک غریب آدمی ہے اس کے پاس کیا امید ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہوگی؟ دیکھیں جی، کوئی امید نہیں ہے، چونکہ جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کیا آپ نے ابھی ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ، اور اس میں آپ جو ہے وہ پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے نیپال سے بھی نیچے جاتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے سالڈ قسم کی ہوپ، وہ ایک ہوتی ہے جو سیلف ڈیسیپٹیو قسم کی باتیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا کے تو ان کو ایک پروسیس میں ڈال کے تو جو پریویلیج کلاسز ہوتی ہیں وہ معاملات کو آگے لے جاتی ہیں. اب اس میں آپ نے خود ہی اپنی بات سے یہ بات کلیئر کر لی کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو دیکھیں جو جرنلز ہیں، جرنلز تو انڈیا میں بھی ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، اور انڈیا میں جو جرنلز ہیں وہ آپ کی آرمی سے دگنی بڑی، کئی گنا بڑی طاقتور اور زیادہ بڑی پروفیشنل اور زیادہ بڑی فارورڈ لوکنگ قسم کی ملٹری جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن وہ جرنل جتنے ہمبل ہیں اور جس طریقے سے ان کی بیک گراؤنڈ ہے اور جس طریقے سے وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہو کے تو باہر آتے ہیں، تو آپ گزشتہ 20 سال کے جرنلوں کا ذرا ڈیٹا تیار کریں اور اس کو ہمارے جرنلوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کمپیئر کریں، تو وہ کیا کہاں پہ رہتے ہیں. وہ ان کا جو بڑے سے بڑا جو ہے وہ فن خان قسم کا جرنل آپ کہہ لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک فلیٹ میں رہ رہا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد. فلیٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ ویری ہمبل قسم کے جو فلیٹ ہوتے ہیں، وہ 8-10 منزلہ عمارتوں کے اندر جو ہے اس میں، جس میں کہ ہمارے جرنلوں پہ اگر یہ الزام کہیں نہ کہیں 1% بھی درست ہے کہ جزیرے خریدتے ہیں، تو کہاں جناب یہ اور کہاں وہ. تو جب آپ اس طریقے سے اپنے ملک کی دولت کو لوٹیں گے، اور یہ کلیئر ہے کہ وہ دولت جہاں کہیں سے بھی آتی ہے وہ دولت آپ کے عہدے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. بات بالکل صاف صاف ہے نا. میں اس کو آپ کو مثال دے دیتا ہوں. مثلا ایک لیکچرر ہے 17 سکیل کا آدمی ہے، یا ایک ڈیپیوٹی کمشنر ہے 18 سکیل کا آدمی ہے، تو اس کی جو تنخواہ ہے، آج کل کیلکولیٹرز ہیں بھائی، اس کو ابھی بیٹھ کے ضرب دے دیتے ہیں کہ پوری زندگی میں کتنے پیسے کمائے گا، اور وہ اپنے بچوں کو اور تمام معاملات طے کرنے کے بعد آخر میں اس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے. اور آخر میں اگر اس کے جو ہے اثاثے جو ہیں وہ 15 ارب نکلے ہیں، جو پاکستان کا ٹوٹل جو ہے وہ بجٹ کو کراس کرتے ہوں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے اس حساب سے. میں نے دیکھا ہے کہ کہیں انڈیا کے لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل، اب یہ سٹاروں کے چکر میں جائیں گے ہم تو بات لمبی ہو جائے گی، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک باعزت فلیٹ ہو جس میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ باعزت طریقے سے رہیں. تو یہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. اسی طرح یہ بات صرف جو ہے جرنلوں کی نہیں ہے. آپ انڈین پالیٹیشنز کو بھی دیکھیں کہ یہ ہمارے پالیٹیشنز پہ یہ جو گھڑیاں بیچنے کا
اور یہ سارا جو ہے الزام لگتا ہے ابھی کمپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کمپیئر کرتے ہیں. مودی صاحب نے ایز اے چیف منسٹر جو توشہ خانہ پہ جو ایک انٹرویو دیا ہوا ہے وہ سامنے سوشل میڈیا پہ موجود ہے نا کہ انہوں نے توشہ خانہ کو کیسے ڈیل کیا. انڈین جو پالیٹیشنز ہیں وہ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, جس طرح کی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں, میں بالی ووڈ کی موویز کی بات نہیں کرتا جس میں وہ نیتا ایک بہت بڑی گاڑی لے کے تو ساتھ میں وہ لے کے چلتا ہے. حقیقت میں جو ہے وہ بڑا ایک ہمبل قسم کا سسٹم ہے. تو اس کے مقابلے میں تو یہ ہمارے ہاں تو بات ہی دوسری ہے بھائی. اس میں تو یہ پیسے بنانے کا جتنے بڑے عہدے پہ آپ پاکستان میں فائز ہیں اتنے زیادہ پیسے جو ہے آپ نہ صرف بناتے ہیں بلکہ اس کے فخر کا اظہار کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے, اور پھر یہ کہ لوگوں کو کس طریقے سے یہ باور کرا دیا گیا کہ یہ نارمل ہے کہ جب زرداری آپ کے اقتدار میں ہوتا ہے تو ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ نہیں صحیح لیکن پاکستان ضرور بنتا ہے. نواز شریف جو ہے وہ ریچسٹ پرسن اور ریچسٹ انڈسٹریلسٹ بنتا ہے. ایون عمران خان جیسی جو ہے وہ پروفیشنل بیک گراؤنڈ والا آدمی ایک ہی ہاتھ میں 5-5 کروڑ جو ہے وہ لے کے نکلتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی جو انٹلیکچوئل کمیونٹی ہے, پاکستان کا میڈیا ہے, واچ ڈاگ ہیں ان کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو ذرا تجزیہ تو کریں کہ بھائی یہ کیسے نارمل ہو گیا. مثلا یہی بات جو ہے ابھی باجوہ صاحب جو ہیں کہ راز اگر لیک آؤٹ ہو ہی گیا تو یہ ڈیبیٹ کیوں نہ بنے, اس پہ ایک کمیٹی کیوں بنتی ہے کہ یہ ڈیبیٹ یہ کیوں لیک ہوا جی, اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہ ہو پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمارے 22ویں اسکیل کا ایک آدمی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے اثاثے اتنے کیسے ہیں. تو کیا یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے کہ ہو وڈ بی دا نیکسٹ چیف آف دی آرمی جو ملٹری, وہ اسی لیے تو نہیں ہے کہ یہ 14-15 ارب ڈالر کا مسئلہ ہے بھائی. 2 سال 4 سال بعد اس نے ریٹائرڈ ہونا ہے. تو یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی, یہ ہے آپ کا جو ہے وہ سسٹم, اور یہ ہے آپ کا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اور اس میں غریب جو ہے وہ اگر جا کے کسی کونے میں پڑا ہے, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس کی کوئی ہوپس نہیں ہے, اس کے اندر ایک جو ہے وہ مایوسی ہے, یہ سارا معاملہ ہے. تو اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, ورنہ آپ کا جو ہے وہ جو جتنے دعوے مرضی کر لیں, حقائق تو بہرحال خود بولتے ہیں اور یہ ابھی بولے ہیں, اتفاق سے ہی بولے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس آدمی نے بھی لیک کیے ہیں باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے ہفتہ پہلے, یہی کام 3 مہینے پہلے بھی کر سکتا تھا نا, 2 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ جو سوال ہے نا کہ یہ جب آپ پوری سوسائٹی کو ایک ہیپوکریٹیکل قسم کے پروسیس میں ڈال دیں جہاں لوگ سچ بولنا, حقائق پہ بات کرنا, جرت کا مظاہرہ کرنا, اور جو ہے وہ اوور آل ان دی انٹرسٹ آف دی جنرل پبلک جو ہے وہ بات کرنا ہی جو ہے چھوڑ دیں, تو پھر ظاہر ہے یہی اشر ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ویسے صاحب. یہ ایلیٹ اور اشرافیہ کا ملک, ہر روز ہمارا نظام یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ایلیٹ کا ملک ہے, اور جنرل پبلک جو ہے وہ در بدر خجل ہو رہی ہے. اور سرکاری محکموں میں جائیں تو داد رسی نہیں ہوتی, ہسپتالوں میں جائیں تو برے حالات ہیں, تعلیم نہیں ہے, وہ جو ہوپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ صرف پیسہ صرف انہی کے پاس جا رہا ہے. اور اب جب اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح کی چیزوں کا انکشاف ہوتے ہیں تو نارملی جو نیچے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو شریف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جنہوں نے تھوڑی بہت بھی کرپشن کی ہو یا جنہوں نے تھوڑا بہت مال بنایا, وہ سمجھتے ہیں یار اچھا ہے, مطلب کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ہم تو بچت ہو گئی ہے, مطلب ہم تو یہاں پہ نہیں پہنچے. ویری انفارچونیٹ. اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب. سر, اٹ واز گریٹ ٹو ٹاک ٹو یو سر. تھینک یو جناب چیمہ صاحب, تھینک یو.